الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین انتہائی قابل احترام برادران اسلام، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے گرامی مرتبت برادری طریقت حاجی محمد بشیر صاحب کے گھر اس محفل پاک میں حاضری کے شرف سے مشرف فرمایا۔ بلا شبہ عزیز یاسر کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حسب سابق اہالیان لیوٹن نے جمعہ کے موقع پر بھی اور اس وقت بھی اپنی محبتوں سے نوازا، جس کے لیے ممنون کرم ہوں۔ حضرات، حقیقت یہ ہے، قائد صاحب نے بھی بیان فرمایا، میرے محترم مفید صاحب نے اپنے ارشادات سے نوازا، اور شاہ صاحب قبلہ کی جو اللہ نے دعوت دی ہے، اس نے ہمارے جذبوں کو مہمیز لگائی۔ اس ساری گفتگو کا اور شاہ صاحب کی نعت خوانی کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، اور بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کروں، اپنے محبوب مکرم حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ نعت کے چند اشعار سے شاید میں اپنا مدعا بہتر انداز میں پیش کر سکوں۔ مرحبا مرحبا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نہیں عرش فرش پر ہی، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک
لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ وہ جو بہت پرانا کسی کا کہا ہوا شعر ہے کہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کا، بیاں ہوتا رہے تیرے حسن و جمال کا۔ تقریر ہو، نعت ہو، مومن کی گفتگو ہو، ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی گفتگو کا رخ مصطفیٰ کی طرف موڑ دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی نثر میں لکھے، کوئی نظم میں لکھے، نام مصطفیٰ اس میں بیچ میں لا کے اپنی نثر کی توقیر اور اپنے نثر کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور حضور کا نام لے کے اپنی نظم کو، اپنے شعر کو احترام کی دولت سے نوازتا ہے۔ ایک پنجابی شاعر ہیں بڑے مشہور، فقیر محمد فقیر، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے اور اسی مدعا کا اظہار ہے۔ وہ کہتے ہیں میریاں حمداں نعتاں تو، میریاں حمداں نعتاں تو بہت اونچا مقام محمد دا، میریاں حمداں نعتاں تو بہت اونچا مقام محمد دا، میں اپنے شعر پہ سجانا ماں بچ لکھ لکھ نام محمد دا۔ حضرات، ہم وہ خوش قسمت امت ہیں، ہم وہ بیدار بخت امت ہیں کہ جس کے پاس اس کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب بھی اپنی اصلی شکل میں محفوظ اور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم، اسی میں کسی قسم کی کوئی تحریف، اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے۔ جو 1500 سال پہلے غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہونا شروع ہوا تھا اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچا تھا، آج بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہی قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ موجود ہے۔ یقیناً آپ سارے صاحبان علم و فضل ہیں، آپ واقف ہیں کہ اس وقت بھی ترکی کے میوزیم میں، میں اپنے نوجوان بیٹوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی ترکی کے میوزیم میں وہ نسخہ قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے جو بوقت شہادت حضرت عثمان غنی کے زیر تلاوت تھا، اور جس نسخہ قرآن مجید کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ پر خون شہادت لگا ہوا تھا، اور وہ خون کا دھبا آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی قرآن مجید فرقان حمید ہے جو آج سے 1500 سال پہلے محمد عربی کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ ہمارے لیے منبع ہدایت، ہمارے لیے منبع رشد، ہمارے لیے اوامر اور نواہی کا مجموعہ کرنا کیا ہے اور کن کاموں سے رکنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ یہ ھدی للناس ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مسلمانوں خوش قسمت ہو،
برطانیہ میں رہنے والے میرے نوجوان بیٹوں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے میرے عزیز بیٹوں، ہر ایک چیز پڑھو، یہاں کی یونیورسٹیوں سے فائدہ اٹھاؤ، خوب فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں کی یونیورسٹیوں کی لائبریریاں بڑی رچ ہیں، ان سے بھرپور مستفید ہو۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور تاکیداً عرض کرنا چاہوں گا کہ سب کچھ پڑھو، لیکن وہ قرآن جو سرچشمہ ہدایت ہے اور جو آپ کی اس دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے، اسے پڑھنا مت بھولو۔ اسے صبح پڑھو، اسے شام پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اور میں تو اس حد تک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ بھی پڑھو۔ خدا کی قسم، قرآن نہ سمجھ آنے کے باوجود انسان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ جس کے 30 پارے ہوں اور 30 پارے امام مصلی پہ کھڑا ہو کر سنا رہا ہو، اور ایک ان پڑھ دیہاتی، ایک اجڑ دیہاتی، الف بے نہ سمجھنے والا دیہاتی پیچھے ہاتھ باندھ کے سر دھن رہا ہو اور پورا قرآن سن رہا ہو۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کا اعجاز کیوں ہے؟ یہ بات بھی اپنے پاس فخر کے ساتھ محفوظ رکھیں کہ جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائی ہے، ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کلام اللہ ہے، کہ یہ میرا کلام ہے، بھیجا ہوا اسی کا ہے۔ انجیل اسی نے بھیجی، توریت اسی نے بھیجی، زبور اسی نے بھیجی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب اسی نے بھیجے، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کلام ہے۔ یہ صرف آپ کے ہاتھوں میں موجود اور محفوظ کتاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ معنی بھی میرا ہے، لفظ بھی میرا ہے، معنی بھی میرا ہے، لفظ بھی میرا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہو۔ میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر قاضی صاحب محترم کسی شخص کا نام لے کر اسے پکاریں، امجد کو پکاریں، امجد فوراً متوجہ ہوگا کہ ہمارے اس علاقے کی معزز و محترم شخصیت نے، خطیب محترم نے، ایک عالم نے مجھے نام لے کر پکارا، نام لے کر پکارا ہے۔ پوری توجہ سے اس طرف اس کی سماعتیں مرکوز ہو جائیں گی۔ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کے غلاموں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، مومن کہلانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ رب جب آسمان سے پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ براہ راست مجھے پکارتا ہے، وہ براہ راست آپ کو پکارتا ہے، ہر اس صاحب ایمان کو پکارتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیور سے آراستہ ہے۔ ہماری کمیونٹی میں سے کوئی شخص پکارے، ہم متوجہ ہو جائیں، اور میرا رب آسمان سے مجھے پکارے اور میں اس کی جانب متوجہ نہ ہوں، براہ راست خطاب کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید آپ کے پاس اصلی شکل میں محفوظ اور موجود ہے۔ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ خوشی ہے اس بات کی کہ اب برطانیہ میں
مدارس دینیہ بھی موجود ہیں اور برطانیہ کے ہر شہر میں مساجد بھی موجود ہیں اور ان مساجد کے ائمہ اور خطبہ الحمدللہ اب اس استعداد سے متصف ہیں کہ وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں، اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں۔ اس جانب متوجہ ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہ ہوا، قرآن کو آپ نے نہ سمجھا، قرآن سے اپنے گھر کے اندھیرے کو اجالے میں نہ بدلا، تو یہ تاریکی مستقل طور پر تمہاری گھروں پر چھا جائے گی۔ اگر اپنے بچوں پر کوئی پہرے دار بٹھانا چاہتے ہو تو کسی اور کو نہیں، قرآن کو پہرے دار بناؤ، قرآن کو ان کا چوکیدار بناؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ یہاں کیمبرج ہے، یہاں آکسفورڈ ہے، مجھے ان کے علمی مقام اور مرتبے کا پوری طرح ادراک ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، اعتماد سے اور جمعیت خاطر سے آپ کی خدمت میں یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ سے بھی آپ کو تعلیم ملے گی، کیمبرج سے بھی آپ کو تعلیم ملے گی، لیکن جو نور مسجد کے مصلے پر بیٹھ کر قرآن کو پڑھنے سے ملے گا وہ کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میری اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ درخواست ہے کہ قرآن کو نظر انداز نہ کرو، قرآن کو پڑھو۔ اور اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کتنی کریم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے کہ اس نے تھیوری بھی دی ہے اور اس تھیوری پر عمل کر کے دکھانے والا تھیوری سے پہلے بھیجا ہے، پہلے بھیجا ہے۔ اچھا، یہ شروع سے انسانی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے حکم بعد میں نازل کیا، حکم پر عمل کر کے دکھانے والا نبی پہلے بھیجا ہے، نبی پہلے بھیجا ہے، نبی پہلے آیا، اس پر نازل ہونے والی کتاب بعد میں آئی ہے۔ میں جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں، تف ہے ایسی عقل پر جو یہ کہے کہ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جو قرآن سے پہلے آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر صرف قرآن بھیجنا ہوتا تو وہ اور طریقے بھی بہت تھے بھیجنے کے، لیکن اس قرآن کو اپنے نبی مختص کے ذریعے سے بھیجنا تھا، اس لیے نبی کو پہلے بھیجا، کتاب کو بعد میں بھیجا، محمد عربی کو پہلے بھیجا، قرآن کو بعد میں نازل کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آقا ہمارے، بڑی شان والے، آقا ہمارے، بڑی شان والے، داتا ہمارے، بڑی شان، دربار عالیہ بگار شریف۔ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آج بہت سی قوتیں ہیں جو شعوری طور پر تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں، جو آپ کے دلوں سے حب رسول کو کھرچنا چاہتے ہیں، آپ کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ لاکھ جتن کرو، کارپٹ بمنگ کرو، اپنے سارے تھنک ٹینکس کی صلاحیتوں کو استعمال کر لو، دل مسلم پر جب تک محمد کا راج ہے وہاں اور کسی کا بصیرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گردنوں پر حکومت کر سکتے ہیں، دلوں پر حکومت صرف محمد عربی کی ہے، اس لیے ان کے دلوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالو، پھر ہماری حکومت قائم ہوگی، پھر ہمارا راج آئے گا، پھر ہمارا ورلڈ آرڈر چلے گا۔ لیکن
وہ یہ نہیں جانتے کہ جس دل میں، جس دماغ میں ایک دفعہ محمد عربی کی خوشبو بس جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی ہے۔ یہ نام ہی ایسا ہے، یہ ذات ہی ایسی ہے، اس ذات کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے، اس ذات کے ساتھ نسبت ہی ایسی ہے۔ نور مصطفیٰ بھی ایسا ہے کہ جس دل میں جاتا ہے پھر واپس نہیں جاتا ہے، واپس نہیں جاتا ہے۔ کمی بیشی آتی رہتی ہے، کمی بیشی آتی رہتی ہے، لیکن محمد عربی کا غلام، میں ایک بات صاحب عرس کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ اوپر نیچے سے مجھے یاد آیا، جس وقت تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی تو ہمارے کچھ اعزا جیل میں بند تھے، تو والد گرامی پنڈی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سے ملنے کے لیے جیل جانا ہے۔ جیل تشریف لے گئے، جب ان سے ملے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، ابھی جیل سے باہر قدم نہیں رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا اگلے جمعے میں گرفتاری پیش کروں گا۔ جو 7 حضرات تھے ان سب نے کہا حضرت آپ کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ضعیفی ہے، بیماریاں ہیں، دوائیوں کا استعمال ہے، جیل ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب فرمایا؟ وہ میری یہ جو گزشتہ بات میں نے کہی ہے شاید میں اس کی تفہیم مکمل کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جن کو ہم گوار کہتے ہیں، جن کو ہم گوار کہتے ہیں، اوباش کہتے ہیں، وہ تو نبی کے نظام کے لیے جیل میں بند ہوں اور میں اپنے مسلح پہ بیٹھا رہوں، کل خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پاکستان کی بہت ساری قاضی صاحب تو ہر تحریک کے گواہ ہیں، سرخیل رہے ہیں۔ پاکستان کی ہر تحریک جو نام مصطفیٰ پہ چلی، اس میں پاکستان کے وہ نوجوان الحمدللہ جو شاید عمل میں بہت پیچھے رہے ہوں، لیکن جب نام مصطفیٰ پہ پہرا دینے کا وقت آیا، سرو پہ کفن باندھ کے میدان عمل میں نکل آئے اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ میرے عزیزوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن کی آیات کی تفہیم اور ان کے معنی اور مفہوم کا ادراک جب تک در رسول پہ حاضری نہ دی جائے اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ اور اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن بھیجا، محمد الرسول اللہ نے اسے آگے لوگوں تک پہنچایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ وہ قدسی صفت انسان ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہوئے ہمیں ذرا حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، واللہ باللہ ثم اللہ، کہ یہ وہ محسنین امت ہے کہ آج جو ہمارے پاس دین محفوظ ہے یہ ان لوگوں کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، غور تو کیجئے، سرکار کی بارگاہ میں اس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ ادب اور احترام یہ ہے
لیکن اس ادب اور احترام کا شاہکار ہونے کے باوجود یہ محمد عربی کے داڑھی مبارک کے سفید بال بھی گن لیتے ہیں، سفید بال بھی گن لیتے ہیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ جس وقت سرکار کبھی مسکراتے تھے کتنے دندان مبارک نظر آتے تھے، کتنے دندان مبارک نظر نہیں آتے تھے۔ ہے کوئی اس دھرتی پر ایسی ذات، کوئی مسلم، کوئی ریفارمر جس کے بارے میں اس کے ماننے والے یہ کہہ سکے کہ اس کا بولنا بھی محفوظ ہے اور اس کا نہ بولنا بھی محفوظ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا نطق بھی محفوظ ہے اور اس کی خاموشی بھی محفوظ ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام کا یہ تغرہ امتیاز ہے کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا بھی محفوظ کر لیا اور انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بھی محفوظ کر لیا۔ کس موقع پر سرکار خاموش رہے؟ میں نے بہت پہلے ایک اداب کے محافظ ہیں، بہت پہلے یہاں گمگولیا میں ایک عالمی سیرت کانفرنس تھی، اس میں گزارش کی تھی، وہ بات مجھے آج پھر یاد آ رہی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس وقت مسند خلافت پر جلوہ افروز ہے، اپنے آستانے سے باہر تشریف لاتے ہیں، فرمایا گھوڑا لاؤ، گھوڑا لایا گیا، فرمایا اس پہ زین کسو، زین کسو، زین کسی گئی، لگام چڑھاؤ، لگام چڑھائی گئی۔ آپ آگے بڑھتے، رکاب میں پاؤں ڈالتے اور گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے۔ جو وہاں موجود صحابہ ہیں انہوں نے کہا یہ امیر المومنین کہیں جانے کا ارادہ رکھتے، لیکن ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ وہاں موجود صحابی نے عرض کی یا امیر المومنین کہیں جانا نہیں تھا، کہ کہیں جانا نہیں تھا۔ فرمایا، عرض کیا حضور پر گھوڑا کس لیے منگوایا، زین کس لیے کسوائی، لگام کس لیے چڑھوائی، اس پہ اوپر سوار کیوں ہوئے؟ کہا کہیں جانا مقصود اور منظور نہیں تھا، صرف ایک مرتبہ سرکار نے ایسے ہی کیا، سرکار نے ایسے کیا تھا، گھوڑا منگوایا تھا، زین کسوائی تھی، لگام چڑھائی تھی، اس کے اوپر سوار ہوئے تھے، پھر نیچے اتر آئے تھے۔ میں تو سرکار کی ادا کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کی ان اداؤں کو دیکھ کر، اس حفاظت دین کا اہتمام دیکھ کر، محمد عربی کے قدموں پر قربان ہوتے ہوئے دیکھ کر، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ میرے پیارے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، زمین پر چل رہے ہیں لیکن ان کی چاپو کی آواز میں عرش پہ سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ وہ پیارے لوگ ہیں جن کے بارے میں میں رب العالمین کہتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ باہمی راضی نامہ ہے، یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ میری مرضی پہ قربان ہے، میں ان کی مرضی کو پورا کرتا ہوں۔ یہ جو صوفی ہے نا، ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں حاصل ہوتا ہے؟ یہ اس کی مرضی پہ قربان ہوتے ہیں۔ چند روز پہلے کوئی ساتھیوں کو میں ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک موقع پر جہلم دریا نے گجرات کی طرف رخ کر لیا، گجرات کی طرف۔ شہری ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، یہ تو چند دنوں میں گجرات شہر غرقِ آب ہو جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا۔
وہ حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں چلے گئے. ہائے 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 آپ موجود تھے اس وقت اور کہا حضور کیا کم ہو گئے. واہ واہ واہ. یہ دریا نے ادھر رخ کر لیا ہے, مہربانی فرمائے. پہلے تو کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں. نے کہا حضور مہربانی فرمائے کچھ کریں. کہا اچھا پھر کل ایسے کرو کہ فجر کی نماز کے بعد جس کے پاس جو سامان ہے کھدائی کا, کدال ہے تو کدال, بیلچا ہے تو بیلچا, کھرپا ہے تو کھرپا, سب لے کے دریا کے کنارے پہنچو. بندے باہر تو نکل آئے ادب کے مارے, لیکن انہوں نے کہا بادشاہ ہے, دریاؤں کا رخ کھرپوں سے موڑا جا سکتا ہے, کدالوں سے موڑا جا سکتا ہے. ہم تو دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ دعا فرمائیں. یہ کھرپے کدالے بیلچے, لیکن ادب اور احترام تھا. الصبا نماز فجر کے بعد لوگ پہنچ گئے اور شاہ دولہ نماز کی امامت کرنے کے بعد وہاں پہنچے اور ان میں سے ایک کی کدال لے لی. یہ دیکھیے گا, کیا بات ہے. کدال ہاتھ میں لی اور جدھر سے پانی نے گجرات شہر کا رخ کیا تھا ادھر ہی پانی کے لیے راستہ بنانا شروع کیا. اچھا. گجرات شہر کی طرف کھودنا شروع کر دیا اور سب سے کہا میرے پیچھے پیچھے کھودو اس کو, اور نعرہ لگایا. نعرہ کیا تھا وہ زبردست تھا. نعرہ لگایا کہ جو میرے مولا کی مرضی وہی دولا کی مرضی, جو مولا کی مرضی وہ دولا کی مرضی. لکھنے والے لکھتے ہیں 3 نعرے لگائے, جو مولا کی مرضی وہی دولا کی مرضی. پانی نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور اپنا رخ تبدیل کر لیا. جو اس کی مرضی پہ قربان ہو جاتے ہیں پھر ان کی مرضی کی وہ بڑی قدر کرتا ہے, بڑی قدر کرتا ہے. پھر وہ اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے, پھر ان کی بات کو ضائع نہیں فرماتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں پراگندہ حال ہوتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں, چہرے گرد آلود ہوتے ہیں, لیکن جب وہ میرا نام لے کر میری قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں میں اپنی تقدیر ٹال دیتا ہوں, ان کی بات کو رسوا نہیں ہونے دیتا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, یہ وہ قدسی صفت انسان ہے. لوگ ایک دفعہ پاکستان میں کیا پورے بر صغیر میں نظیر اور ادب نظیر کا مسئلہ چلا تھا. مولانا فضل خیر آبادی نے پھر اس پہ بڑا خوب لکھا. بہت یہ مسئلہ زیر بحث رہا. میری یہ حیثیت نہیں کہ میں اس مسئلے پر بات کروں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم حضور کی نظیر کی بات کرتے ہو, میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کی نظیر نہیں, عمر کی نظیر نہیں, عثمان کی نظیر نہیں, علی کی نظیر نہیں, حسن کی نظیر نہیں, حسین کی نظیر نہیں. جو محمد عربی کے قدموں میں بیٹھا ہے زمانہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر واجب ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ قرآن ہے. دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں. اور تیسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل ہے. ان تینوں کو پکڑ لو, زور سے پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو. اور رہی بات اہل بیت اطہار کی, یہ 4 ستون ہیں, مضبوط ستون ہیں اسلام کے, جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے. میں ایک بات مختصراً کہتا ہوں, شاید اس ایک جملے میں میری ساری بات کا مفہوم اور مدعا مکمل ہو کر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. ہر نبی کے خانوادے نے اس سے بغاوت کی ہے, بغاوت کی ہے.
شروع سے لے کے، میں نام نہیں لیتا، ایک ایک کر کے سب جانتے ہیں، قرآن اس پر شاہد ہے، نبیوں کے خاندانوں نے بغاوت کی ہے، لیکن جب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یہاں سے تاریخ نے ایک نیا رخ موڑا ہے، تاریخ نے ایک نیا رخ موڑا ہے۔ یہاں اسماعیل اپنے باپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے حکم پر قربان ہوتا ہوا، جب باری آئی خانوادہ نبوت ابراہیم کی، اسماعیل کی اولاد کی، محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی، تو کہنے والے نے خوب کہا کہ خانوادہ نبوت محمدیہ نے اپنا گھر اجاڑ دیا، امت کے گھر کو بسا دیا، امت کے گھر کو بسا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مفکر اسلام۔ بڑی خوبصورت بات کہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احمد ندیم قاسمی نے، اسی پہ بات کا اختتام کرتے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اگلا شعر کیا ہے شاہ جی؟ پورے قد سے جو کھڑا ہوں میں تو یہ تیرا کرم ہے آقا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اور ایک عقیدے کا شعر ہے، اس کو پلے باندھ کے رکھیے اور آج کے عالمی حالات کے تناظر میں اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کہتا ہے اب تک کا جو ماضی تھا، اب تک کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب تک کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب تا حشر کا جو فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ اور مجھے ماہر القادری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں۔ بڑی زبردست بات، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ کسی کا بھی کوئی احسان لو نا، ہاں ہاں ہاں۔ نظریں جھک جاتی ہیں، محمد عربی کا احسان لو تو گردن اٹھ جاتی ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا، عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اور وہ ماہر القادری کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ تاروں سے کہہ دو، تاروں سے یہ سارے جو انبیاء ہیں نا آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے سنیں۔ وہ کہتا ہے تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں۔ تاروں سے کہہ دو کوچ کرو، اب خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر تو آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔